لوگ اس ادارے کی صفائی کر رہے ہیں یا چوکیدارہ کر رہے ہیں، شیخ الحدیث اور محترمین سے لے کے ادنا درجہ کا جو خادم ہے اس کا ادب بھی آپ کے اوپر لازم ہے۔ آپ کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں کہ کتاب کو جیسے مرضی اٹھا لیں۔ اب دیکھیں، حدیث کی کتب ہیں، فقہ کی کتب ہیں، باقی کتابیں ہیں یا قرآن مجید ہے، اس کو ادب کے ساتھ اٹھانا، چلتے وقت اس کو سینے سے لگا کے چلنا، اور جناب مسجد میں بیٹھے ہیں یا درسگاہ میں بیٹھے ہیں، آپ کی تپائی ہے، باقی چیزیں ہیں، اس کا احترام بھی آپ لوگوں کے اوپر ضروری ہے۔ اگر آپ ابھی سے احترام کرنا نہیں سیکھیں گے تو پھر زندگی میں شائستگی آپ میں نہیں آ سکتی۔ اور ایک بات یہ ہے کہ یہ جو تعلیمی ماحول آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ صرف بر صغیر میں ہے اور کہیں بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ہم کے اوپر، ہمارے اوپر اور اس آپ طلباء پر اور اہل اسلام پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس طرح کی ترتیب اور ماحول بر صغیر کے علاوہ دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، اور علم کے اندر پختگی کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک طالب علم ہوتے ہیں نا کہ ہم نے عبور کرنا ہے، جی اولا سے بیٹھے ہیں دولے تک چلے گئے اور پتہ نہیں ہے ہم نے کیا پڑھا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، اس طرح نہیں ہے۔ طالب علم کے لیے سب سے زیادہ ضروری چیز مطالعہ ہے۔ جو ہم مطالعے میں بیٹھ تو جاتے ہیں لیکن اپنا سارا وقت موبائل کے ساتھ کھیلنے میں گزار دیتے ہیں اور کتاب کو توجہ سے مطالعہ نہیں کرتے، دیکھتے نہیں ہیں۔ جتنا بھی آپ کی استعداد ہے اس کے مطابق تو مطالعہ کر کے جائیں۔ اگر مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تو کم از کم جتنا آپ نے سبق پڑھنا ہے اس کی عبارت تو صحیح کر کے جائیں نا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن۔